बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, एक तरफ बुलंद तरीन महंगाई का जिन काबू में नहीं आ रहा तो दूसरी जानिब इससे बेहाल अवाम गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। महंगी बिजली के ज़ायद बिल्स तो एक मसला था ही, इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा नए रिकॉर्ड्स कायम कर रहा है। मुल्क खुदादाद में एक माशी तमाशा चल रहा है जहां डॉलर 331 से कम होकर 305 रुपये और पेट्रोल 305 से बढ़कर 332 रुपये कर दिया गया है। बेबसी के इन हालात में गुमसुम अवाम ये फैसला करने से कासिर है कि रियासती महंगाई का हक अदा करें या दाल रोटी खाएं। पूरे माशरे में इस वक्त जो हालात हैं इसके लिए तशवीशनाक और परेशान हाल जैसे हसास अल्फाज भी अपने मानी खो बैठे हैं। बेबसी, गुर्बत, नीम फाका कशी, ठप चूल्हे इस वक्त हमारे माशरे की तल्ख तरीन हकीकत है, जबकि दूसरी जानिब सियासी अशराफिया हस्ब आदत और हस्ब मामूल इंतखाबात से पहले एक बार फिर दस्तो गिरबा होने का ड्रामा करती नज़र आ रही है। माजी करीब में दो बड़े इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान लफ्ज़ी जंग शिद्दत इख्तियार करती दिखाई दे रही है और इसकी वजह इंतखाबात, सियासत और इक़्तिदार की जंग है, क्योंकि इसके अलावा अब और कोई वजह नहीं हो सकती। कल पीटीआई के अपोजिशन लीडर राजा रियाज नून लीग को सुधार गए। इसके साथ साथ साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के शॉर्ट एंड स्वीट फैसले के पाकिस्तान की सियासत पर लॉन्ग और बिटर असरात क्या हो सकते हैं, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम। आई हैव गॉट अ वेरी पर्टेनेंट पैनल। आज का वन ऑफ माय फेवरेट पैनल कहूँ तो इसमें गलत नहीं होगा। मेरे साथ हैं सायरा बानो, अवामी सियासतदान है, इन डेप्थ बड़ी अवाम की पल्स पे हाथ है इनका। डॉक्टर हुमा बकाई, वन ऑफ माय फेवरेट्स, सीनियर एनालिस्ट हैं। अमीर अब्बास, जर्नलिस्ट है, एंकर पर्सन है, अपना प्रोग्राम करते हैं, बड़ा अच्छा तज्जिया इन सबका होता है। बहुत शुक्रिया आप सबका। सायरा जी, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। पेट्रोल की नई कीमत 332 रुपये हो गई, पेट्रोल 26 रुपये महंगा हो गया, डीजल 17.34 रुपये महंगा हो गया। तूफ़ान तो आ गया है अब इस महंगाई का। मुझे सिर्फ ये समझाएं, अब ये 24-25 करोड़ अवाम क्या करेगी, ये समझने से मैं कासिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अवाम क्या करेगी आप मुझे बताइए। जो हो रहा है वो उससे वर्स्ट होगा कि पहले तो सिर्फ बिजली के बिलों को लेके खुदा ना खास्ता अब मुझे किसी ने कहा कि आप बार बार खुदकुशी का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं, तो जाहिर है लोगों ने अपनी जानें दी है ना। तो अब ये पेट्रोल, आप मुझे बताइए कि पेट्रोल डीजल को महंगा कर दिया, अब साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी महंगी हो गई कि जो एक सफ़र की सहूलत थी जैसी भी थी, अब वो भी पहुंच से दूर हो गई। अवाम क्या करेगी वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस वक्त जो हम लोग जो थोड़ी काश्तकारी करते हैं, आप हमसे हमारा पूछ लीजिए कि हम क्या करेंगे। आप क्या करेंगे जी? कि आप मुझे बताइए कि वो जो डीजल हर चीज में आप बताइए कि वो क्या कहते हैं, ट्यूबवेल हो, ट्रैक्टर हो, हल हो, कुछ भी हो, हर चीज में डीजल वो होता है। मतलब मैं आपको अभी क्या इतनी तफसील बताऊं कि मेरे ख्याल में कि जो अगली फसल होगी आप उस पर बहरान आप देखिएगा कि उसमें क्या होता है, क्योंकि किसानों की भी कमर टूट चुकी है। उनकी कमर तो पहले ही टूटी हुई थी कि जो आप ये छोटे जिम्मेदार ले लें 30 एकड़ 50 एकड़ या 80-100 तक के ले लें, वो मेरे ख्याल में कि अब अगली फसल भी वो कहते हैं ना कि उसको नहीं है इस काबिल कि उसको जाहिर है लगाएंगे क्या, बचाएंगे क्या, हारियों का क्या देंगे और खाएंगे क्या। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि जो लोग बैठे हुए हैं क्या उनके कान बंद हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। कौन लोग हैं फैसला करने वाले, मुझे बताइए। अब इसके ऊपर सीरियस फैसला या कोई काम करना पड़ेगा। ये एहतजाज की कॉल से कुछ नहीं होगा। अभी कल किसी ने पूछा कि आपकी जीडीए का ये एहतजाज, आप मुझे बताइए क्या जीडीए एहतजाज करके ये बोले कि आईएमएफ के से किए हुए मायदे तोड़ दिए जाएं? अगर आपने तोड़ भी दिए तो एक माह के अंदर आप खजाने में तो कुछ है ही नहीं, तो वो उससे क्या होगा। बैठ के सोचना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हम लोगों की तरजीहात ही दूसरी हैं। आज एक गिरफ्तारी, कल गिरफ्तारी, एक्सटेंशन को लेके हम खुश हैं, वो क्या कहते हैं चेंज ऑफ गार्ड्स में हम लोग खुश हैं कि अच्छा भी ये हो रहा है।
لیکن جو 25 کروڑ عوام گھاس پھوس کیڑے مکوڑے, اب تو کوئی مجھے لگتا ہے کہ کوئی حیثیت اوقات ہی نہیں رہے گی ہم لوگوں کی. کیا ہوگا آپ مجھے بتائیے. ان کو اپنی ترجیحات بدلنے کی ضرورت ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ وزیر اعلیٰ جو ایک غیر قانونی غیر آئینی وزیر اعلیٰ ہے, وہ اپنے وزیروں کی ظفر فوج وہ لے کے, ظفر موج بولتے ہیں کہ فوج وہ بولتے ہیں, وہ لے کے چائنا چلے گئے. اور ابھی سنے کہ وہ کاکر صاحب امریکہ سدھار گئے ہیں کہ وہاں پہ خطاب کریں گے. بندہ پوچھے خطاب کیا کریں گے, ہمارا خطاب سنے گا کون؟ آپ تو عوام کا سامنا نہیں کر سکتے. وہاں پر جا کر کیا بین الاقوامی لیڈران کے سامنے کیا بانسری بجائیں گے ہم لوگ؟ صحیح کہہ رہی. یہ والا راگ ہم لوگ سن سکتے ہیں. آپ وہاں پر جو ملک ڈیفالٹ بار بار کہتے ہیں ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا, بھائی عوام ڈیفالٹ ہو چکی ہے. اور ویری امپورٹنٹ. آپ لوگوں کے پاس, آپ پی آئی اے دیکھ لیں, پی آئی اے کے پاس تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں. اب باقی ادارے دیکھ لیں, سب چیزیں میں ہوگی, ان کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی. پیٹرول کہاں سے کہاں چلا گیا. اور آپ نے کہیں سے سنا کہ حکومت نے یہ انیشیٹو لیا ہو کہ وزراء کا اور بیوروکریسی اور جن کا فری فیول ملتا تھا ان کا فیول بند کر کے اور وہ گاڑیاں کھڑی کی. ایسا کوئی انیشیٹو نہیں لیا. سارا جی آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے. ذرا ہما بقائی کی طرف میں جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بحران پہ بحران کی بات ہو رہی ہے, اور ابھی سندھ میں اسپیسیفکلی چینی کے بحران کی بڑی بات ہوئی اور کہا گیا ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے اور اس کے اندر بہت کچھ انہوں نے ریکور کیا ہے. اس کا امپیکٹ ایون ایز آف ٹوڈے آ نہیں سکا. یہ بحران بنا کون رہا ہے, اس کو پکڑ کون رہا ہے, اور اگر سچویشن وہی کی وہی ہے تو پھر ان بحرانوں کو تو آنے جانے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. میں آپ کے پروگرام کے تصور سے وساطت سے جی بالکل تھرو یور پروگرام میں میرے جڑے ہوئے یہ ہاتھ دیکھیں, میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہوں اسٹاپ انسلٹنگ آر انٹیلیکٹ. آپ ہماری مستقل بے عزتی کرنا بند کریں. کبھی یہ کہہ کے کہ ہم پانی کے ہائیڈرنٹس پہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, کبھی یہ کہہ کر کہ ہم چینی کی مافیا پہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, کبھی یہ کہہ کر کہ ہم ڈالر نیچے لے آئے کرنسی ایکسچینج والوں کے اوپر کریک ڈاؤن کر کے. میں آپ سے کہتی ہوں خدا کا واسطہ ہماری بے عزتی کرنا بند کریں. یو نو اٹ از لائک آپ سمجھتے ہیں کہ نہ ہم سب نے گھاس کھائی بھی. اگر یہ سب کچھ کرنا اتنا آسان تھا 4 ہفتے میں تو 16 مہینے سب جھک مار رہے تھے. اور اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا دیکھیے, یہ یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک ابھی بھی کنٹینیو کرتا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ایلیٹ کیپچر ہے. کوئی اپنے جو اس کی اسٹیک ہے اس میں چمنی کم کرنے کو تیار نہیں ہے, چاہے پورا ملک چاہے یہ ریاست بھاڑ میں جائے. لیکن اگر آپ ابھی سائرہ بانو نے کہا عوام دیکھیے جو بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ ٹرموائل نہیں ہے وہ غلط ہے. وی آر آن دا ورج آف وار. اور جب سول وار کو ڈائریکشن لینے والے لوگ موجود نہیں ہوتے تو پھر ملک میں انارکی ہوتی ہے. میں کراچی میں رہتی ہوں, آپ کو اندازہ نہیں ہے جس طرح کی لوٹ مار اس وقت کراچی میں ہے. موٹر سائیکلز پہ لوگ آتے ہیں, پورے کیفے, پورے چائے خانے, پورے سٹورز, پورے بک سٹورز لوٹ کے چلے جاتے ہیں. نہ انہیں یہ فکر پرواہ ہے کہ سی سی ٹی کیمرہ لگا ہوا ہے, نہ انہیں یہ فکر پرواہ ہے کہ کوئی ان کے پیچھے آئے گا, کیونکہ یہی بقا ہے ان کے لیے اب کہ وہ چھین کھائیں. ابھی بھی ایک طبقہ ہے جو اپنے گھر کے باہر 4 گارڈ کھڑے کر سمجھتا ہے کہ وہ اس صورتحال سے محفوظ ہے. یہی وہ بے وقوفوں کی جنت ہے جس میں یہ لوگ اب تک رہ رہے تھے. دے آر کنٹینیوئنگ ٹو, ان کی زندگیوں پہ ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لیکن یہ ایسے کنٹینیو نہیں ہو سکتا. یہ 80 اور 90 کی دہائی یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو فیڈ کیا پبلک کو اس نے وہ اس کو لیپ اپ کر لیا. اب اتنی سورسز آف انفارمیشن ہے کہ مجھے اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ کس کی شادی پہ سونے کے سکوں کی نچھاور کیا گیا اور کس کی بیٹی نے کتنے کروڑ کا جوڑا پہنا. اور اب میں یہ سوال پوچھتی ہوں آپ سے کہ یہ کروڑوں کے جوڑے اور یہ شان و شوکت, اس میں آپ نے میرا پیسہ چوری کر کے یہ شان و شوکت لگائی ہے. اب ہم جواب مانگ رہے ہیں اور میرا خیال ہے دس از دا ٹرننگ پوائنٹ. بی اٹ اسٹیبلشمنٹ, be it the politicians, be it our very comfortable political parties جو خود حصہ بنی اس تمام صورتحال کا, اب ایک دوسرے کو بلا بھلا کہہ رہی ہیں اور نئی الائنسز بنا رہی ہیں. سائرہ بانو صاحبہ میرے سامنے بیٹھی ہیں, آپ بتائیے کیا اب آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ
کے برخلاف یہاں پر پی ایم ایل این اور جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ کرنے کے لیے نہیں جا رہی ہیں؟ Are we exactly not repeating what we just did? مجھے بتائیے ان سوالوں کے کون ہمیں جواب دے گا؟ بالکل ٹھیک. میں سارا جی آپ کے پاس آتا ہوں, میں ذرا امیر عباس کو ایڈ اپ کر لوں. امیر عباس, بڑی ایک مشکل سچویشن ہے. مشکل سچویشن یہ ہے, ایک ریالٹی چیک ہے جو ڈاکٹر ہما بقائی نے دیا, ایک ٹرموائل ہے جس کا سارا بانو ذکر کر رہی ہیں, اور اس کے بعد ہم کریک ڈاؤنز دیکھ رہے ہیں جو کہ ریاست کہہ رہی ہے کہ ہم کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, جس کا رزلٹ سامنے آ رہا ہے. سو اس تینوں کو اگر آپ اکٹھا کریں تو ہم تو ایک کیوس میں ہیں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو ایوری تھنگ, ہم لوگ ایک کیوس میں ہیں اور وہ کیوس چلتی جا رہی ہے, وہ کیوس رک نہیں رہی ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں, یہ جو اب اس وقت ایکشن ہو رہا ہے, یہ گرینڈ آپریشن کا لفظ بھی استعمال ہو رہا ہے, اسمگلرز کے خلاف, مافیاز کے خلاف, ڈرگ ڈیلرز کے خلاف, ہولڈنگ کرنے والوں کے خلاف, یہ ایک نی جرک ریسپانس ہے. ٹرو. پاکستانی قوم کو نی جرک ریسپانس سے خوش کرنا اس ریاست کو آ چکا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اچانک آنن فانن دو ہفتے میں یہ سارا آپریشن پورے ملک میں شروع ہوا, کیا اس ملک کے اداروں کو 2 ہفتے پہلے پتہ چلا تھا کہ یہاں پہ اسمگلر بیٹھے ہیں, یہاں پہ ہولڈنگ کرنے والے بیٹھے ہیں, یہاں پہ جو منی چینجرز ہیں, یہ جو کرنسی کو ڈیل کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے یہاں ڈالر دبا کے رکھے ہوئے. یہ 2 ہفتے پہلے اچانک رات میں, یعنی جسے کہتے ہیں ون فائن مارننگ یا ون فائن نائٹ, لوگوں کو پتہ چلا ریاست کو. پتہ تھا نا پہلے. ٹرو بھئی, پتہ تھا نا پہلے, تو پھر اس کا مطلب ہے پہلے جو ذمہ دار تھے, جن کا کام تھا یہ روکتے, وہ پہلے کیوں نہیں روک سکے اس کو؟ تو یہ اس ریاست کا جو گورکھ دھندے ہیں نا, وہ قاضی صاحب وہ اب سب کو سمجھ آ گئے کہ یہ ریاست کیسے چل رہی ہے. دیکھیں, یہ جو اس ملک کی سیاسی اشرافیہ ہے, آج ہم جس ایشو پر آپ بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی, لوڈ شیڈنگ, بےروزگاری, غربت, مایوسی, افراتفری, نفسا نفسی, یہ کیا اچانک 2 3 4 سال میں آ گئی؟ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ تاریخ کی گھڑیوں نے وہ دور بھی دیکھے ہیں, لمحوں نے خطا کی ہے, صدیوں نے سزا پائی. واہ. جنہوں نے آپ سے 40 سال پہلے جس حکمران اشرافیہ نے غلط فیصلے کیے تھے, جنہوں نے 30 سال پہلے غلط فیصلے کیے تھے, جنہوں نے 20 سال پہلے غلط فیصلے کیے تھے, وہ فصل ہے جو آج ہم کاٹ رہے ہیں. یہ ان لوگوں کی ہوئی غلطیاں ہیں جو آج سے 40 50 30 35 سال پہلے اقتدار میں آنا شروع ہوئے. انہوں نے ڈنگ ٹپاؤ ایڈھاکزم پر مبنی فیصلے کیے 3 سال 4 سال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ الیکشن آئے گا, وہ الیکشن کیسے جیتیں گے. قوم کے لیے جو لانگ ٹرم پالیسیز بنانا چاہیے تھی وہ نہیں بنائیں. خود شہباز شریف نے اپنی وزارت عظمیٰ کے آخری 2 دنوں میں اس بات کا اعتراف کیا. انہوں نے کہا کہ 90s میں جو ہم نے بجلی کے منصوبے لگائے وہ قومی مفاد کے خلاف تھے, وہ ہمیں نہیں لگانے چاہیے تھے. وہ کسی کے ویسٹڈ انٹرسٹ کو فیول کرنے کے لیے ہم نے وہ لگائے. یہ تو بہت بڑی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے, یہ تو اعتراف جرم کر رہے ہیں. وہ 90s میں کس کی حکومت تھی؟ یا آپ کی حکومت تھی یا آپ کے کزن پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. بالکل ایسے. آج آپ قوم کو بتا رہے ہیں کہ سارا کوئی 2018 کے بعد سارے ملک کی جو ہے وہ تباہی بربادی. دیکھیں, مجھے ترس آ رہا ہے اس ملک کی سیاسی اشرافیہ پر. ہم ایک کام کرتے ہیں, اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہماری سیاسی اشرافیہ تو بہت اچھی ہے. اس ملک میں جو سیاسی حکمران آئے وہ سارے کے سارے یا نیلسن منڈیلا تھے, یا لی کوان یو تھے, یا فیڈل کاسٹرو تھے, یا ابراہم لنکن تھے. ان کو ایک بڑی بری قوم نصیب ہوئی ہے. ان کا قصور نہیں ہے, یہ قوم بڑی بدبخت ان کو ملی ہے. یہ تو بڑے خوشبخت لوگ تھے, یہ بڑے عظیم لوگ تھے. یہ قوم اب کریں یہ کہ یہ ہم ان کو تو مار نہیں سکتے, نہ ان کو کچھ کر سکتے. یہ تو مسلط ہے اس ملک کے اوپر, نظام کے اوپر, اور انہوں نے اس نظام کو سٹرکچر ایسا کر دیا. یعنی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اس نظام کو سٹرکچر ایسا کر دیا ہے. قاضی صاحب, آپ ہر سال الیکشن کروائیں, آپ 5 سال بعد کروائیں, 50 سال بعد کروائیں, یہی میٹیریل نکل کر باہر آئے گا, کیونکہ نظام سٹرکچر ایسا ہو گیا. تو کریں یوں کہ یہ کارپٹ بامبنگ کریں کراچی سے لے کے خیبر تک. اس ساری قوم ہم سے جان چھڑوا لیں, ہم برے لوگ ہیں بھائی. ہم آپ کو تو برا نہیں کہہ سکتے, آپ بہت اچھے ہیں. ہم برے لوگ ہیں, ہم سارا نزلہ اپنے اوپر گراتے ہیں. ہم بھی بدبخت لوگ ہیں جو آپ کو منتخب کرتے رہے. تو یہ کارپٹ بامبنگ کریں, اس قوم کا صفایا کریں, اور اپنے لیے ایک اچھی, ایک شریف, ایک مانوس اور ایک چاپلوس قوم پیدا کر لیں. ٹھیک, جو آپ کو مطمئن کر سکتی ہے. ہم تو آپ کو مطمئن نہیں کر سکتے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, تلخ حقیقت لیکن بالکل ٹھیک. سائرہ جی, 2 چیزیں. ایک, آج میرے خیال میں اٹس ہائی ٹائم, جس طرح ابھی ڈاکٹر ہما بقائی بھی بات کر رہے تھے, امیر عباس بھی بات کر رہے تھے, قصور کچھ ہم لوگوں کا ہے, اس 22-24 کروڑ عوام کا, کیونکہ ہمارے کوئی ایسے گناہ ہیں
جس کی وجہ سے ایسے حکمران بار بار ہمارے اوپر آتے ہیں، یہ میں ماننے کو بالکل تیار ہوں، لیکن اس نظام کی بھی ایک بہت بڑی کوتاہی ہے، یا ان کا میں کہوں گا ایک ایسا انٹرسٹ تھا کہ ایسے لوگوں کو بار بار اوپر لایا جائے جو کہ شاید صرف ان کا جو آبجیکٹو تھا اس کو وہ کرٹیل کر سکیں اور باقی سب کچھ تہس نہس کر دیں، جس کا شکار آج پاکستان ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ یہ کہانی تو بہت پہلے سے شروع ہوئی تھی۔ I'm sorry، میں بار بار کہتی ہوں کہ نام ہی ہم نے غلط رکھا ہے، صرف پاکستان ہونا چاہیے، اسلامی جمہوریہ، نہ یہاں پر اسلام ہے نہ جمہور ہے۔ اور ویسے بھی ریاست مسلمان نہیں ہوتی، ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور یہ جمہوریت آپ مجھے بتائیے قاضی صاحب، امیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، جمہوریت آئی کہاں سے؟ جمہوریت تو تھی نہیں۔ ایک جمہوریت آپ کو جنرل ایوب کے بعد ایک جمہوریت پھوٹی، یعنی کہ آمریت کے سائے میں ایک جمہوریت نکلی، پھر ضیاء صاحب کے دور میں پھر ایک جمہوریت نکلی، پھر اس کے بعد مشرف صاحب نے پھر ایک جمہوری پارٹی کے 2 ٹکڑے کیے، پھر 2018 کا ہم سن رہے ہیں کہ جی یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تو جمہوریت ہے کہاں؟ کسی درخت کے سائے کے نیچے پنپنے والے عطائی سیاست دانوں کو آپ جمہوری سیاست دان تو نہ کہیے نا کہ آپ وہ جمہور کا وہ ہو۔ اور دوسرا یہ ایسے ہی ہے، یہی لوگ آتے رہیں گے کہ آج آپ کو ایک کے اوپر نظر کرم ہو گئی، کل دوسرے کے پاس اس کا بت تراش دیا، ہم آپ نے اس کو اٹھا کے بٹھا دیا کہیں پر، ہم اس کی پوجا کریں، اس کے بعد آپ کا دل بھر گیا تو ہم بھی اس کو وہ چھوڑ دیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے، جب کہتے ہیں کہ عوام سینٹر آف گریوٹی ہے تو پھر اس کے بعد ایک پارٹی کی ہوا بنائی جا رہی ہے، دوسرے کو یہ کیا جا رہا ہے، تیسرے کا بازو مروڑا جا رہا ہے۔ جیسے اس سے پہلے میں نے آپ سے ٹائم لیا تھا یہ کراچی آپریشن کی، مطلب مجھے تو پہلے ہنسی آ رہی تھی کہ کیا یہ جو آپریشن ہے تو اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے تھا، کہ سب سے زیادہ کرپشن سندھ میں ہے، اور ڈاکٹر صاحبہ کی بات سے 1000% متفق ہوں۔ کیا نہیں پتا تھا کہ یہ چینی مافیا کون ہے؟ یہ ڈالرز کس کے پاس ہیں؟ 15,000 بوری 85,000 تو نکال لی ہوگی اس نے، جس کی ہوگی 15,000 اس نے پکڑوا دی ہوگی کہ چلو 85 نکالنے تو 15 پکڑوا دو۔ چینی تیل کی سمگلنگ 1 سال سے چیخ رہے ہیں ہم لوگ کہ تیل کی سمگلنگ، کیا تیل کو چھوٹی سی بوتل میں ڈال کے جیب میں لا کے لے کر آتا ہے؟ یہ چینی کی پڑیا جاتی ہے افغانستان۔ صحیح کہ یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے نیچے، ناک کے نیچے ہو رہے۔ ہائیڈرین کی بات کی، یہاں جی 15 سال پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرے گھر میں ٹینکر پڑتا ہے، تو پھر وہ ہائیڈرین کس کے قبضے میں ہے؟ اور کراچی، یہاں آپ نکل نہیں سکتے۔ آپ یقین نہیں کریں کہ ابھی کل ہی بچوں کو ان کے چچا سمجھا رہے تھے کہ رات کے وقت سگنل پہ رکنا مت، سگنل ریڈ بھی ہو تو مت رکنا، کہیں کہیں سے لوگ نکل آتے ہیں۔ صحیح۔ تو اب ہم رات کو، میں آپ کو اپنی بات بتا رہی ہوں کہ اسی ڈیفنس جیسے ایریا میں ہم رات کو 10 بجے کے بعد نہیں نکلتے کہ لوگ وہاں سے آ جائیں گے۔ یہاں پر ایک تو مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا، یہ بریگیڈیئر صاحب کا بیان کہ موبائل ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں چوروں کی سے محفوظ رہے، یعنی کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، ہم موبائل کسی ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پر چور، اور گورنر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ چوری کر لیں جان سے نہ ماریے۔ تو بھائی آپ لوگ کیا عہدے لے کے بیٹھے ہوئے؟ سائڈ پر ہو جانا، چھوڑ دینا، تو جس میں جو زندہ بچ گیا وہ بیٹھ جائے گا۔ اور صحیح کہا کہ یہاں سے لے کر وہاں تک کارپٹ بمبنگ کر دے، جو بچ گیا مار دے ہمیں ایک دفعہ۔ یہ سسک کے مارنا کہ آج پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، ڈالر، جن لوگوں نے ڈالر نکالنے تھے وہ نکال کے لے گئے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، آن ریکارڈ بتاتی ہوں کہ جو ان کے ایس اے پی ایم تھے یا ایڈوائزر تھے شجاع پاشا، بیس کس بھر کے لے کے نہیں گئے ڈالرز کے۔ ان کے پرائیویٹ جیٹ کو کوئی چیک کرتا ہے؟ جو 4 دفعہ انڈیا کے جہاز یہاں پر لینڈنگ ہوئی تھی، وہ میں نے سوال اٹھایا تھا 12 لوگ کون گئے، سامان میں کیا گیا؟ ایک بندہ جو یہاں پر آتے ہیں، کسٹم سے ایک آتا ہے، اس کو لفافہ دے دیا جاتا ہے 20-25 ہزار روپے کا، اور وہ سامان لے کر چلا جائے، یہ کوئی بات ہے؟ بالکل سر وہ 120 میں تب ڈالر لے کر چلے گئے، اور اب ڈالر پکڑ کے وہی کہہ رہی کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو پروگرام آتا تھا حسب حال، اس میں انہوں نے کہا نا کہ یہ تو قیمت کا ہیر پھیر ہے، کہ پہلے 12 روپے کی کال ہوتی تھی اور 1 روپے کا سموسہ، تو اب 12 کا سموسہ اور 1 روپے کی کال آتی ہے۔ تو ڈالر کر دیا اور پیٹرول کر دیا۔ ڈالر سے میرا کیا جائے؟ صحیح۔ میرے حلقے میں بیٹھا کسی غریب بندے کا، اس کو ڈالر کا بتاؤں گے میرے منہ پہ تھپڑ مارے گا، کہے گا مجھے روٹی دو، مجھے تعلیم کی سہولت دو۔ لوٹ کے کھا گئے ملک، اور صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں کی کہیں سے ایسی عوام لے کر آ جائے جو صبح اٹھ کے ان کو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ
जहां पना कह के पुकारे, बाकी ये कि अब हम यही तो बदकिस्मती है सारा जी, ठीक कह रही हैं आप। अपने सयाद को कि सांस घुटती है तो आवाज और निकलती है। बिल्कुल सही सारा जी। मुझे एक ब्रेक का जी कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेनी है जी। नाज़रीन लेते हैं, बड़ी ही एक तकलीफ दे सूरत हाल से इस वक्त पूरा मुल्क गुजर रहा है, और जिस तरह अभी सारा बानो, हुमा बकाई और अमीर अब्बास और हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये वो बात है मेरे ख्याल में जो हमारे जो सियासतदान हैं या जो इक़्तिदार की कुर्सियों में बैठते हैं, जो इक़्तिदार के ऐवानों में फिरते हैं, उनको एहसास नहीं होता, न जाने क्या है उन इक़्तिदार के ऐवानों में, कि इंसान को इंसान समझना हम लोग भूल गए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा, और बहुत ही खौफनाक वो रिपोर्ट है। उसमें अफ़गान ट्रेड को लेकर क्या कहा गया है, इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। डॉक्टर हुमा बकाई, एक रिपोर्ट है जी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को माफियाज के ख़िलाफ़ सबमिट की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की मईशत को पहुंचने वाले नुकसान की एक बड़ी वजह अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड है। गंदम हो, चीनी हो, डॉलर हो, खाद हो, सीमेंट हो, सब गैर कानूनी तरीके से अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहा है। 300 अरब की स्मगलिंग हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है जी। देखिए, मुझे भी इस वक्त जब आपसे पहले मैं बात कर रही थी, मैं भी थोड़ी सी इमोशनल हुई। जो मेरे साथ साथी पैनलिस्ट हैं, सब में एक एलिमेंट ऑफ इमोशन था। लेकिन देखिए, इस वक्त अब हमें इससे आगे निकल आए ना। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान, अल्लाह माफ़ करे, गिर रहा है, रियासत टूट रही है, फ्रेगमेंट हो रही है, मसाइल खड़े हो रहे हैं। अब इन रिपोर्ट्स आने का कोई मुझे वजह समझ में नहीं आती। आपके दोनों पैनलिस्ट ने, जो खासे वेल इन्फॉर्म्ड हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है, कैटेगोरिकली इस बात की तरफ इशारा किया कि जी ये बात, इसके लिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये बात बच्चे को पता। आपने पूरा बॉर्डर फेंस किया है, बहुत, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बॉर्डर्स इन द वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसे। फिर भी आपने उसकी फेंसिंग की है, बावजूद इसके कि उसमें जब आप फेंसिंग कर रहे थे तो वहां आपकी शहादतें हुई। किसके हाथ में है जी बॉर्डर मैनेजमेंट? कैसे ये स्मगलिंग हो रही है और इसकी खबर पता किसी को नहीं है? और आपको इंटेलिजेंस रिपोर्ट चाहिए इसके हवाले से कि इतना वहां पे जा रहा है। और भी बहुत चीजें चाहती हैं जी, जिस पे सवाल उठना चाहिए, और वहां से दहशतगर्द आते हैं। True. और उसके हवाले से भी मुझे तो किसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो ये जो कुछ हमने अफ़गान तालिबान के साथ नेकी की, उसके नतीजे में 2022 में सबसे ज़्यादा वायलेंस हुआ पाकिस्तान में, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़। और इन पहले 6 महीनों में उससे भी ज़्यादा हुआ। ना आपको आर्मी पब्लिक स्कूल भी भूला है, ना मुझे भूला है। सही। और रोज जो शहादतें होती हैं वो भी मैं आप देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त बात ये नहीं है कि हमें पता नहीं है कि मसला क्या है। क्या आपको पता नहीं है कि PIA बीमार है? क्या आपको पता नहीं है कि स्टील मिल जो है वो बीमार है, और हमारे दीगर इदारे जो हैं वो लिटरली वो इदारे, अल्लाह माफ करे, जोंक बन गए पाकिस्तान की मईशत के लिए। वो खून चूस रहे हैं पाकिस्तान की मईशत का, लेकिन आप उन्हें हाथ नहीं लगा सकते, हवाले से कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं कर सकते। जो फहम अकल रखने वाले लोग हैं वो आपको बताते हैं क्या करना है। वो कहते हैं कि जी नॉन कम्बेटेंट खर्चा बंद करें, नॉन डेवलपमेंटल खर्चा बंद करें, अपनी प्रायोरिटी सही करें। बराबर का मुल्क है भाई, वहाँ गुर्बत हमसे ज्यादा है। बिल्कुल सही। लेकिन गुर्बत हमसे ज्यादा है, करप्शन हमसे ज्यादा है, बट दे हैव देयर प्रायोरिटीज राइट। वेरी राइट। मैं आप तो इसलिए फंसे हुए हैं कि मिस यूनिवर्स के नाम के साथ पाकिस्तान लगाए तो इस्लाम खतरे में पड़ गया और पाकिस्तान खतरे में पड़ गया। 23 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल, इससे पाकिस्तान खतरे में नहीं पड़ता। लेकिन एक लड़की के नाम के साथ मिस यूनिवर्स लग गया तो पूरा पाकिस्तान और इस्लाम खतरे में पड़ गया। वी डोंट हैव आवर प्रायोरिटी राइट। हम इन्हीं चीजों में फंसे हुए और हमें जानकर इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है।
تاکہ اصل ایشوز پر بات نہ ہو. کوئی یہ نہ پوچھے کہ بچہ پڑھ کیوں نہیں رہا, کوئی یہ نہ پوچھے کہ جینڈر انیکوالٹی کیا ہے, کوئی یہ نہ پوچھے کہ اجرت کیوں نہیں ملتی, کوئی یہ نہ پوچھے کہ میرے گھر میں گیس اور پانی کیوں نہیں آتا. میں سو کالڈ کراچی کے پوش ترین علاقے میں رہتی ہوں, گیس بھی سلنڈر پہ خریدتی ہوں, الیکٹریسٹی کے لیے بھی کسی سے بات کرتی ہوں, پانی بھی خریدتی ہوں, سیکیورٹی بھی خریدتی ہوں. تو جو بیچارے یہ سب نہیں افورڈ کر سکتے, جب مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی بیسک نیسیسٹیز کے لیے پیسے خرچ کرنا ہے تو کس منہ سے یہ ریاست کہتی ہے کہ ٹیکس دو؟ بالکل صحیح. اور پھر ٹیکس بھی کون دے؟ وہی لوگ جو آپ کے شکنجے میں پھنسے ہوئے, وہی دیتے رہیں. بالکل ٹھیک. تو آپ ہاتھ نہیں. ایک بات سے نا, دنیا میں کہیں نان ٹیکس فائلر کیٹیگری نہیں ہوتی. ہمارے ملک میں ہے نا جی. اس کا مطلب ہے ٹیکس نہیں دیتا ڈنکے کی چوٹ پر. بالکل ایسے, بالکل ایسے مطلب ہے. امیر عباس, صورتحال تو ہم سب کے سامنے ہے. وی آر بلیڈنگ بیڈلی. وی نو ہمیں کہاں کون کون سے زخم ہے جہاں سے ہم بلیڈ کر رہے ہیں, لیکن ہم اس کو ایڈریس کرنے کو تیار نہیں. ہم کریکٹیو میئر شارٹ ٹرم پلاننگز کے ساتھ, وہ جو پہلے آپ کامنٹ کر رہے تھے وہی کامنٹ ہے کہ لوگوں کو دکھا لیتے ہیں کہ جی یہ ہم نے کر دیے, دیکھیں کیا کیا بلے بلے ہو گئی. بٹ ایونچولی پاکستان از سفرنگ بیڈلی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں منصور, آپ ایک سسٹم کو چلنے دیتے ہیں, وہ سسٹم آہستہ آہستہ فلٹر ہوتا ہے, اس سسٹم میں کچرا, گندگی, کنٹامینیشن باہر نکلتی ہے. جب جسے کہتے ہیں چلتا ہوا پانی جو ہے وہ جیسے جیسے بہتا ہے وہ صاف ہوتا ہے, اگر پانی بھی ٹھہر جائے تو وہ بدبو چھوڑ دیتا ہے. تو آپ ایک سسٹم کو چلنے نہیں دے رہے اس ملک میں. آپ طے کر لیں کہ آپ نے اس ملک میں کوئی چائنا کی سی پی سی کی طرح کی کوئی کمیونسٹ پارٹی لے کر آنی ہے, ون مین رول لانا ہے تو بھی ٹھیک ہے, ہم آپ کے سامنے جھک جاتے ہیں. آپ طے کر لیں کہ آپ نے اس ملک میں کوئی شیخڈم لے کر آنی ہے تو بھی ٹھیک ہے, جس طرح مڈل ایسٹ میں ہے, کوئی محمد بن سلمان بٹھا دیں, کوئی محمد بن زید بٹھا دیں, کوئی اور فلانا بن زید بٹھا دیں تو بھی ٹھیک ہے, ہم آپ کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. آپ طے کر لیں آپ نے اس ملک میں کوئی فیفڈم لے کر آنی ہے تو بھی ٹھیک ہے. آپ نے اس ملک میں کوئی اتھارٹیرین نظام, خیر جو کہ خیر وہ تو ہے, ہم نے وہ تو متعارف کروا دی ہے اتھارٹیرین نظام, لیکن کوئی اور اس سے بھی بدترین کوئی شکل لانی ہے, کوئی ٹوٹلیٹیرین فلانا, جتنے بھی نظام ہیں آپ میں سے کوئی طے کر لیں کہ لانا کیا ہے, پھر اس کو 30-40 سال چلائیں آپ. اچھا, قوم تو پہلے ہی ماشاءاللہ کہتی ہے کہ ہمیں جوتے مارنے والے بڑھا دیں, جوتے مارنے سے ہمیں اعتراض نہیں ہے. صحیح, ہم نے مارنے مارے, بسم اللہ, ہم حاضر ہیں, مارنے والے بڑھا دیں. قوم تو حاضر ہے, آپ جو بھی نظام مسلط کر رہے ہیں, جو کچھ 16-17 مہینوں سے پاکستان میں ہو رہا ہے, پولیٹیکل رائٹس, انڈیویجول رائٹس, ڈیموکریٹک رائٹس, کانسٹیٹیوشنل رائٹس, فنڈامنٹل رائٹس, فلانے ڈمکانے سارے رائٹس آپ کے کوئی ہیں؟ کوئی بچا ہے اس ملک میں کوئی رائٹ؟ ایک خاص سوچ کے تحت ریاست چل رہی ہے. تو آپ ایک طے کر لیں کہ ایک نظام ہوگا, وہ اس طرح کا ہوگا, اور پھر اس کو چلنے دیں. صحیح. جب آپ بار بار اکھاڑ پچھاڑ کریں گے اس ملک میں, آپ دیکھیں 88 سے 99 تک کیا ہوا. آپ نون لیگ سے پوچھیں, آج آپ کے پروگرام میں کوئی گیسٹ ہوتا نون لیگ کا, آپ اس سے پوچھتے کہ بھائی 88 سے 99 میں آپ کی 2 دفعہ حکومت ہے, آپ نے کیا کیا, اس کا ایک ہی جواب ہوتا تھا, کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں, بھائی آپ تو ہماری حکومت ہی 2 سال بعد گرا دیتے تھے. آپ پیپلز پارٹی کا کوئی مہمان لیں, اس سے پوچھیں کہ 88 میں بے نظیر کی حکومت آئی, 93 میں آپ کی حکومت آئی, کیا کیا ہوگا, کبھی چلنے نہیں دی آپ نے حکومت. یہی کام آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ کر دیا. آج آپ پوچھیں پی ٹی آئی والوں سے, کہیں گے ہم تو پیرس بنانے لگے تھے, ہم تو اسکینڈینیویا بنا رہے تھے, ہم تو ویسٹرن یورپ بنا رہے تھے پاکستان کو, لیکن آپ نے حکومت کرا دی. بھائی کسی کو قابل احتساب بننے دیں گے تو تب نا. ٹرو, بالکل ٹھیک ہے. کوئی نظام چلنے دیں گے تو تب پھر جا کے وہ نظام اب آہستہ آہستہ چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کرے گا. آپ ہر 2, 2.5, 3 سال کے بعد اکھاڑ, اچھا وہ جو 2, 2.5, 3 سال چلتے ہیں وہ بھی تو سازشوں سے بھرپور ہوتے ہیں, وہ بھی تو ٹھیک طرح سے نہیں چل پا رہے. میں پاکستانی سیاسی کلاس کا سب سے بڑا کرٹک ہوں, میں سخت سے سخت زبان ان کے خلاف استعمال کرتا ہوں, لیکن مجھے اب لوگوں پر بھی ترس آ رہا ہے, یقین کریں, مجھے ان کو بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا پڑ رہا ہے, کیونکہ ان کو نظر آ گیا کہ ہمارا مائی باپ کوئی اور ہے, ہمارے مائی باپ یہ عوام نہیں ہے. اس ملک میں بڑے اچھے اچھے سیاستدان موجود ہیں, انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں بھی, لیکن وہ ان کی کوئی, ان کو جانتے ہیں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. جب تک آپ ایک خاص جگہ پہ جا کے اپنا رابطہ کنیکشن بلڈ نہیں کریں گے, تب تک آپ اس ملک میں کامیاب ہو سکتے ہیں. سیاست بالکل ٹھیک, بیوروکریسی ہے تو وہ بھی وہیں پہ دیکھتی ہے,
जुडिशरी है तो सारों का रुख जी एक तरफ है, बिल्कुल अनडाउटेडली। सारा जी, वो अभी कंटिन्यूटी की बात हो रही है, आज मुझे तरस आ रहा था मुस्लिम लीग नून पे, और मेरे ख्याल में आप मेरे उस तरस को शेयर करेंगी। राजा रियाज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर थे, जिनकी वजह से अनवारुल हक काकड़ साहब वजीर आजम निगरान बने, उन्होंने आज लंदन में जाके कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पे बैत कर लिया और उन्होंने कहा जी मैं मुस्लिम लीग का हिस्सा बन गया हूं। तो मंसूर साहब, ये तो आज कल उन्होंने ज्वाइन किए, ये तो पहले दिन से बोला था उन्होंने। जिस वक्त उनको बनाया गया उन्होंने उसी वक्त कहा था कि मुझे नून लीग ज्वाइन करनी है, और उन्होंने फैसलाबाद में अपने तस्वीर के साथ बैनर्स भी लगाए थे, लेकिन नजर नहीं आ रहा था किसी को। तो अगर ये सारी चीजें देखे भी होती, मुझे तो लगता है कि बहुत से लोग नहीं सोशल मीडिया और टीवी से दूर रहते हैं। तो कल जो एक इख्तलाफी नोट था कि पार्लिमान की सुपर में से जी पार्लियामेंट की बालादस्ती, तो वो जज साहब ये इख्तलाफी नोट ना लिखते कि ये पार्लियामेंट की वो बालादस्ती थी, और फिर उसके बाद सारे हम तो चीख चीख के थक गए थे उस वक्त, तो किसी को कान पे जूं तक ना रेंगी। तो अब आपने देख लिया, और माशाल्लाह बात यहाँ तक पहुंच गई है कि उनकी पार्टी को तकवीयत मिलेगी। जी तो फिर ठीक है। मैं तो कुछ नून लीग वालों से मेरी बात हुई, मैंने कहा आप लोग कैसा फील कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जैसा आप बताते हुए फील कर रहे हैं हमें वैसे सुन के फीलिंग हो रही है। मैं कहा मैं आपके भी जरा तासुरात इस पे पूछ लूं, आप कैसा फील कर रही हैं? नहीं तो अच्छा, ये ना शुरू में कहा था डॉक्टर साहिबा ने, ये सवाल 2 प्रोग्राम्स में हो चुका है। देखिए, ये आपने एमक्यूएम या जेयूआई बात कर रही है, तो जाहिर है मैंने खुद टीवी पर ही देखा था कि जीडीए का नाम है। हाँ। सबसे पहली बात, पहले तो इलेक्शन होने में दीजिए कि इलेक्शन होते हैं। हाँ। और दूसरा ये बयान, जाहिर है मैं एज ए कोई वो नहीं है कि मैं स्पोक पर्सन हूँ, हमारे स्पोक पर्सन की तरफ से या मेरी तरफ से या पीर सदरुद्दीन शाह साहब की तरफ से कोई आया बयान कि हमारा इत्तेहाद होने जा रहा है। और दूसरा इत्तेहाद, मुझे आप बताइए कि ये लोग इत्तेहाद कर सकते हैं? जेयूआई एमक्यूएम की बात कर रहे हैं, तो 16 महीने साथ एक थाली में शेर शक्कर होकर खाते रहे। ये मैं वही बात कर रही हूँ, फिर सख्त बात हो जाएगी कि ये तो अब उन्होंने किस तराजू में बिठाना है, किस बेड़ी में सवार करवाना है, मतलब किस कश्ती में सवार करवाना है। वरना तो नून लीग सिंध में कहाँ है? हमारे यहाँ तो शेर आया था, तो कराची वाले ने उसको बिल्ली समझ के भगा दिया। असली शेर आया था, वो तारिक रोड की सड़कों पे घूम रहा था, हम उसको कंकरियां मार रहे थे। तो वफाक में क्या ये मान लिया गया है या लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है कि भाई नून को आपने किसी तरीके लेकर आना है, सिद्धे हो पुट्ठे हो कुछ भी करो आपने लेकर आने, तो उसके तराजू में वजीर आजम बनाने के लिए कि जो हमसे गलती हो गई थी, उस गलती को सुधारने के लिए कौन कौन सी पार्टी उस पलड़े में बैठेगी? आधों को लाठी से हाथ के आईपीपी में आप करवा रहे हो, आईपीपी में बंदे चुपके उठे कर रहे हो। मेरी तो खुद अभी ऐसा कोई फैसला हुआ नहीं, जिस वक्त ये कहते ना कि हवा चली जी और ये इलेक्शन की डेट आई, पहले दुआ करें इलेक्शन हो जाए, आमीन आमीन। तो उसके बाद तो फिर मैं तो खुद भी इस्तदा करूंगी अपनी पार्टी से कि खुदा के वास्ते इनकी मलामत हम अपने गले क्यों लें? बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, अपने स्त्री की मलामत लें, बिल्कुल सही। एक आजाद रखना चाहिए, आजाद रखना की कि वो किस उसमें हो, हालका नहीं जाता, ये नहीं किया जाता कि ये हम लोगों का फैसला है। तो ये मेरे ख्याल में सब कोई कुछ लोग तो जाग जाए, कुछ लोग जाग जाए, बिल्कुल। सारा जी, मैं एक जागने के साथ याद आया, मैं जरा एक ब्रेक ले लूं जी, ब्रेक से वापस आते हैं नाज़रीन। तो ये जो प्रोसीजर एक्ट का जो अब हियरिंग है कल फुल कोर्ट, इस पे जरा बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। डॉक्टर हुमा बकाई, आज जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए जी। कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का उन्होंने फुल कोर्ट होने है जी, इसकी बराह रास्त इसको हम देखेंगे भी और इसकी हियरिंग भी होनी है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी बैंक किया जा रहा है कि जी अगर इस केस का फैसला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक में आ गया तो इफेक्टिव 13 अप्रैल जितने बेंचेस बने उनके जो फैसले हैं वो नल एंड वाइड हो जाएंगे। आप कैसे देख रही हैं इस पूरी सूरत हाल को?
دیکھیے آئی تھنک یو شوڈ اسپیک ٹو اے لائر اور اے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ. یہ بہت باریک مسئلے ہوتے ہیں اور ان پہ رینڈملی کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک بات میں بحیثیت این آبزرور اینڈ پولیٹیکل سائنٹسٹ جو بات میں اس حوالے سے کہہ سکتی ہوں اس میں دو اہم باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ اس بات کا عکاس ہے کہ ہمارے ملک میں جو ایک انسٹیٹیوشنل کنسنسس تھا وہ ٹوٹ گیا ہے اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ اندر سے بھی ٹوٹ پھوٹ گئے اور آپس میں بھی بہت ان میں خلفشار موجود ہے. اور یہ بات میں اس لیے بہت وثوق سے کہہ رہی ہوں کیونکہ میری اور آپ کی لیونگ میموری میں ڈاکٹرن آف نیسیسٹی بھی ہے, نظریہ ضرورت بھی ہے, ایل ایف اوز بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ روٹین کی بات تھی ہمارے یہاں, اس پہ کوئی شور شرابہ نہیں ہوا کرتا تھا. لیکن اب جو کیونکہ ایک انسٹیٹیوشنل کنسنسس بریک ڈاؤن ہوا اور پولرائزیشن ہوئی عدلیہ جیسے اہم ادارے میں, تو ایک اسٹیپ لیا جاتا ہے اور پھر ایک کاؤنٹر اسٹیپ لیا جاتا ہے. اور اس وقت جو جسٹس عیسیٰ صاحب کی میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں, ان سے میری پرسنلی بھی ملاقات ہوئی ہے, رول آف لا کو کی عزت بھی کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں. دا فیکٹ کہ اس پہ فل کورٹ بیٹھ رہا ہے ایک تو یہ اچھی اہم بات ہے, اور دوسری بات یہ کہ یہ اہم نہیں ہوتا جوڈیشل ہسٹری میں کہ پچھلے فیصلے نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے. اہم یہ ہوتا ہے جوڈیشل کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں کسی بھی ملک کی کہ یہ فیصلہ جو تھا کیا یہ ٹیسٹ آف لا پاس کرتا ہے یا یہ ٹیسٹ آف کانسٹیٹیوشنلزم پاس کرتا ہے. یہ ضروری بات ہے. دیکھیے انڈیا میں اتنا بڑا ملک ہے, بہت بڑے فیصلے ہوئے, انہوں نے پورا کشمیر کا سٹیٹس الٹ کے رکھ دیا, لیکن آج ان کے کورٹس کہہ رہے ہیں کہ وہ کمزور فیصلے تھے اور ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے. تو میرے لیے یہ بات ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اہم نہیں ہے کہ اس سے کتنی چیزیں یا کتنا مزید سیاسی ٹرموائل آئے گا یا کون سی سیاسی جماعت جیت جائے گی اور کون سی سیاسی جماعت ہار جائے گی. سوال یہ ہے کہ ہم جوڈیشل مذاق تو نہیں بنیں گے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد. بالکل صحیح. امیر عباس, ٹھیک international laws پیسہ آنا چاہیے. امیر عباس, your view on this question is same, your view on this shortly جی. دیکھیں ایک خبر آئی ہے اسی سلسلے میں, مجھے یہ خبر زیادہ بہتر لگ رہی ہے اس خبر کے کہ کل چیف جسٹس فل کورٹ کے ذریعے سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کو سننے جا رہے ہیں. جو خبر آئی ہے وہ زیادہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کو لائیو, جی لائیو ہے. بالکل بالکل, اگر یہ بالکل صحیح ہے. اگر ایسا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہے اصل خبر, اور یہ ہوگا میرے لیے ایک انکنونشنل, میں اس کو پاپولزم سے زیادہ ایک انکنونشنل اپروچ کے طور پہ دیکھ رہا ہوں. اور اگر پاکستانی عدالتوں کو لائیو کر دیا جائے جیسے دنیا کے کئی ملکوں میں عدالتیں جو ہیں ان کو ریکارڈڈ یا لائیو صورت میں وہاں کی سماعتوں کو دکھایا جاتا ہے, تو آپ کے ججوں کو اور آپ کی عدالتوں کو جو مینوور کیا جاتا ہے, جس طرح انفلوئنس کیا جاتا ہے, جس طرح انصاف وہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح. عدالتی نظام کے اندر وہ کافی حد تک یہ واردات پاکستان میں رکنا شروع ہو جائے گی. اوکے ٹھیک ہے. لاسٹ سائرہ بانو, سیم چیز کل پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی فل کورٹ ہیئرنگ ہے اور لائیو ہوگا یہ سارا, مطلب ہم سارے چینلز اس کو لائیو موسٹ پروبلی دکھا رہے ہوں گے. آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اس پوری صورتحال کو؟ بہت اچھی بات ہے کہ ایک تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک فل بینچ بن رہے ہیں کہ وہ ایک کڑائی ہی ختم ہو گیا کہ 5, 7, 9 اور اس چیز کا ٹوٹ گیا اور یہ ہو گیا اور اس کا لائیو دکھا رہے ہیں, تو اچھی بات ہے. سوری جی اچھی بات ہے. یہ جس وقت اسمبلی میں آیا تھا تو ظاہر ہے یہ میں نے اس وقت بھی اس بل کی مخالفت کی تھی کہ یہ مصطفیٰ ایپیکس جو اسحاق ڈار صاحب کے خلاف ہی یہ فیصلہ آیا تھا, انہوں نے اس کو بیس بنا کے اس کے بعد یہ لے کر آگے اور 1 مین شو اور یہ اور وہ. اب بندہ ان سے پوچھے بھیا 1 مین شو کہاں نہیں ہوتا, 1 مین شو ہی میں تو ان کو وہ ہے. تو اس وقت بھی میں نے آرٹیکل 191 کا ذکر کیا تھا کہ آرٹیکل 191 کے تحت یہ جو بھی انہوں نے امینڈمنٹس کی تھی اور یہ جو بل آیا تھا سپریم کورٹ اڑا کے رکھ سکتی ہے اس کو. بالکل. سائرہ بانو, یہ ان کے دائرہ کار میں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سائرہ بانو بہت شکریہ. ڈاکٹر ہما بکائی ویری گریٹفل جی. امیر عباس آلویز اے پلیئر. مجھے آج کے لیے اتنا ہی. ناظرین اجازت دیجیے گا. اللہ میرا آپ کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.